میں ان سے گزارش گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنی چند کلمات کی گفتگو کے ساتھ باضابطہ اس مشاعرے کی اجازت دیں کہ آگے کے شعراء سے گزارش کی جائے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ ڈاکٹر صاحب کا زوردار تالیوں سے استقبال کیجیے اور ان کے کلمات کو سماعت فرمائیں۔ مزمل فدا صاحب، آج جشن آزادی کے مبارک موقع پر جوانان علی آباد کی طرف سے یہ تقریب مشاعرے کی جو منعقد ہوئی ہے، اس میں آپ سب کا ہم دلی خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان شعراء عظام جو تشریف فرما ہیں ان کا بھی، اور اس سے زیادہ بڑھ کر آپ سب کا بھی کہ جو آپ لوگ یہاں تشریف لائے۔ حضرات، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ مہاتما گاندھی کی قیادت میں، ان کے ساتھ سبھاش چندر بوس، سردار ولبھ بھائی پٹیل، مولانا ابوالکلام آزاد، یہ سب ایک لمبی ایک کہکشاں تھی جنہوں نے ملک کو آزاد کرایا۔ لیکن ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے جشن آزادی کا جو بگل بجا تھا وہ مکہ معظمہ میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا تھا کہ ہم اب اپنے ملک کو غلام نہیں رکھیں گے، اس کو آزاد کر کے رکھیں گے۔ 1731 کے بعد 1735 میں علماء پٹنہ نے بھی بھرپور اس کی تائید کی کہ اب ملک غلام نہیں رہ سکتا ہے۔ لیکن آج افسوس کی بات اس بات کا ہے کہ ان سب علماء کرام کو لوگ جشن آزادی کے مبارک موقع پہ فراموش کر دیتے ہیں، ان کا کوئی نام ہی نہیں لیتا۔ زیادہ سے زیادہ مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کا نام لیا جاتا ہے، باقی یہ جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کا کوئی نام ہی نہیں لیتا۔ جبکہ یہ ہمارے علماء کرام ایسے تھے جنہوں نے پھانسی کے پھندے کو چوما خوشی خوشی ملک کی آزادی کے لیے، لیکن آج ان کا نام نہیں لیا جا رہا۔ بہرحال ہم سب اس مبارک موقع پہ علی آباد میں جمع ہیں کہ محفل مشاعرہ میں 15 اگست کے سلسلے میں ہم اس کی جشن آزادی کا بھرپور خیر مقدم کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک اگر آزاد نہ ہوتا تو آج ہم اتنی ترقی نہ کر پاتے۔ 78 سال ہو گئے آزادی کے، اور ہم نے بہت ترقی کی، ہر میدان میں ترقی کی، معاشی میدان میں، جنگی میدان میں، کوئی ایسا میدان نہیں تھا جہاں ہم نے ترقی نہ کی ہو۔ اور پوری دنیا میں ہمارا ہندوستان ایک اہم ملک تصور کیا جاتا ہے، ایک اہم ملک مانا جاتا ہے، تسلیم کیا جاتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ یہ بات عرض کرنی پڑتی ہے کہ جہاں ہمارا ملک معاشی میدان میں، جنگی پیمانے میں، ہر چیز میں آزاد ہوا ہے، اخلاقی گراوٹ، اخلاقی ابتذال، کردار میں، اعمال میں، اس میں بہت تیزی کے ساتھ گراوٹ ہو رہی ہے۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں ہر طرف انتشار پھیلا ہوا ہے، بدامنی ہے، نفرت کا ماحول ہے۔ یہ کیا ہم اس کو صحیح معنی میں آزادی کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہمارے قائدین مہاتما گاندھی اگر زندہ ہوتے، پنڈت جواہر لال نہرو ہوتے، مولانا ابوالکلام آزاد ہوتے، تو کیا اس کو پسند کرتے کہ ہمارے ملک میں ہر طرف بدامنی ہے، اخلاقی گراوٹ ہے، آپس میں نفرت کا ماحول ہے اور تشدد کا بازار گرم ہے؟ یہ بہت افسوسناک بات ہے، اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا، عوام کو بھی غور کرنا ہوگا، اور عوام سے زیادہ ہمارے سیاسی قائدین کو اس مسئلے پر غور کرنا ہوگا، تبھی ہمارا ملک ہندوستان جنت نشان، سونے کی چڑیا کہلا سکتا ہے۔ اگر ہم اخلاقی گراوٹ کا شکار رہے برابر تو ہمارا ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ سیاسی قائدین اپنے ووٹ کے چکر میں اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں، اس جانب توجہ نہیں دے رہے ہیں، جبکہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک ہمیشہ سے صوفیوں کا رہا ہے، سنتوں کا رہا ہے، رشی و منی رہے ہیں یہاں۔ یہ شری رام چندر جی، شری کرشن جی، گوتم بدھ، نانک چشتی کا یہ ملک رہا ہے۔ یہاں بڑے بڑے بزرگان دین کا مدفن یہاں پر موجود ہے۔
ان سب کی برکات ہے جو ابھی ہندوستان چل رہا ہے، لیکن ہمیں ان لوگوں کی تعلیمات پہ، ان لوگوں کی شکشاؤں پہ چلنا ہوگا، تبھی ملک ہمارا اصل ترقی کر سکتا ہے۔ جہاں ہم مادی طور سے ترقی کر رہے ہیں، بھوتک وادی دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں، ہمیں اخلاقی طور سے بھی ترقی کرنی ہوگی، اس کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہوگی۔ بہت اچھے ڈاکٹر صاحب۔ ساتھیوں، آج جشن آزادی کے موقع پہ ہماری اردو زبان تعصب کا شکار ہے، اور یہ تعصب کا شکار ہماری حکومت کی طرف سے تو ہے ہی ہے، لیکن ہم اردو والے بھی اردو سے بے اتنائی اور سردموری کا شکار ہے۔ ہم اردو کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں، جبکہ ابھی جو ہم نے مسائل بیان کے اخلاقی گراوٹ، اگر ہمارے ملک میں اردو زبان، ادب، زبان و ادب، تہذیب، ثقافت آ جائے تو سارے مسائل جو نفرت کا ماحول ہے، تشدد ہے، آپس میں عدم رواداری ہے، یہ سب خود دور ہو جائے گی، کیونکہ اردو زبان میں اتنا دم ہے کہ یہ ماحول کو شائستہ کر سکتا ہے، مہذب کر سکتا ہے۔ ساتھیوں، ہمیں اردو زبان اور ادب کے فروغ کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اردو کی تعلیم ضرور دیں، اور خود اردو کا ایک اخبار لیں، اپنے گھر میں اردو کا ماحول بنائے رکھیں، اپنے کاروبار حیات کو اردو زبان میں کے ذریعے چلائیں، خط و کتابت ہو یا اور تمام معاملات ہو، ہم کو اردو زبان کا استعمال کرنا ہوگا۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ واجب ہے اردو زبان ادب کو فروغ دینا، یہ ان کا باقاعدہ فتویٰ موجود ہے، اس لیے ہم لوگوں کو اس طرف توجہ دینی ہوگی کہ ہم اردو کی طرف توجہ دیں، فروغ دیں۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ ادب سے صرف ترقی نہیں ہوگی جب تک زبان نہیں ترقی کرے گی، اور زبان کو ترقی دینے اب حکومت سے شکوہ مت کیجیے، آپ خود اردو کو اپنائیے۔ ایک شاعر لکھنؤ کے گزرے ہیں، حیات وارثی صاحب، انہوں نے بڑی اچھی ایک نظم کہی ہے، میں آپ کے سامنے اسے پیش کر رہا ہوں، آپ سماعت فرمائیں۔ جنگ آزادی کی میر کارواں اردو زبان ہے، اہنسا اور محبت کی زبان اردو زبان، ایکتا ہے جسم تو ہے اس کی جاں اردو زبان، افتخار نازش ہندوستان اردو زبان۔ اتحاد و باہمی کی یہ ہنسی تصویر ہے دوستو، اردو ہماری جنت کشمیر ہے۔ اس کو تہذیب و تمدن کا نشاں کہہ لیجئے، آپ اسے عشق و محبت کی زباں کہہ لیجئے، علم و فن کا مسکراتا گلستہ کہہ لیجئے، میر و غالب کا انداز بیاں کہہ لیجئے۔ نغمے احساس ہے یہ، بولتا جادو ہے یہ، سب زبانیں پھول ہے، ہر پھول کی خوشبو ہے یہ۔ اس سے دلی اور دکن دونوں نے پائی آگہی، اس کے جلووں سے ملی شام اودھ کو روشنی، اس نے دی ہے صبح بنارس کو نئی تابندگی، اس نے کی بنگال کی زلفوں میں بھی شانہ کشی، ہند میں اس نے کھلائے ہیں فصاحت کے گلاب، اس کے پیمانے سے چھلکی ہے تمدن کی شراب۔ اس کی چاہت سے عظیم آباد دنیا میں عظیم، اس کے دیوانے ہیں چک بست و دیا شنکر نسیم، اس میں ہے جذبات نو بھی اور خیالات قدیم، اس کی محفل سے ملی شائستگی و ذوق سلیم، اس کا ماضی تو ہنسی ہے، حال اس کے مالک ہو تم، اس کا ماضی تو ہنسی ہے، حال کے مالک ہو تم، دوستو اب ورث اقبال کے مالک ہو تم۔ اس میں ہے انجیل بھی، گیتا بھی اور قرآن بھی، اس کے دامن میں گرو نانک کا فیضان بھی، قصے رخسار و لب بھی، زیست کے ارمان بھی، اس میں آفاقی ادب بھی، ترجموں کی شان بھی، ایک ہو اہل وطن اردو کا یہ پیغام ہے، اتحاد باہمی اردو زبان کا نام ہے۔ ساتھیوں، علی آباد اردو ادب کے معاملے میں اس پورے جوار دیار میں بلکہ ضلع میں ایک مشہور اور ممتاز مقام رہا ہے۔ یہاں کے سامعین بڑے ہی باذوق ہیں، اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ یہاں کے نوجوانوں نے ایک بہت اچھی محفل کا انعقاد کیا۔ ہم اس سلسلے میں
तमाम लोगों को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। बिलखुसूस अगर किसी के नाम इसमें रह जाए तो हमें माफ़ करेंगे। जुनैद अली आबादी साहब, अजीम अली आबादी साहब, इमरान अली आबादी साहब, अलीम कुरैशी, मोहम्मद शकील, वस्से होटल वाले मोहम्मद इस्लाम, वली मोहम्मद राइन, तालिब साहब, दुल्हन क्लॉथ हाउस, मुसलीन ज्वेलर्स, आसिम ज्वेलर्स, मास्टर नफीस, मास्टर यैयस और अबू ज़र अंसारी, ये सब नौजवान हैं जिन्होंने इस महफिल को सजाया है, संवारा है। हम उर्दू वाले उनके सब ममनून हैं और मुतशक्किर हैं और दुआ करते हैं कि आप इसी तरीके से महफिल सजाते रहिए, संवारते रहिए। इससे ज़बान अदब जहाँ फ़रोग़ पाएगा वहाँ तहज़ीब और शाइस्तगी भी माहौल में आएगी। जैसा आपने शुरू में कहा कि मुल्क में बदअमनी को अगर दूर करना है तो आप उर्दू ज़बान अदब को फ़रोग़ दें। उर्दू ज़बान में वो कशिश है, वो ताकत है कि खुद ये माहौल को संवार सकती है, सुधार सकती है। भाइयों, एक आखिर में दुआ ये है कि ये मुशायरा जो आपने मुनक्किद किया है बहुत हमकिनार हो कामयाबी के साथ, और आखिर में मोमिन खा मोमिन की दुआ के साथ हम रुखसत होना चाहते हैं। उर्दू जीनत रही मेरी महफिल की, उर्दू जीनत रही मेरी महफिल की, शामिल धड़कन है इसमें मेरे दिल की। दूर इससे हो साए नहूसत या रब, दूर इससे हो साए नहूसत या रब, सूरत काली न हो माह कामिल की। उर्दू ज़बान फ़रोग़ इसका हो, इसकी तरक्की हो। जब इसका फ़रोग़ होगा, तरक्की होगी, तरवीज होगी, इशाअत होगी, तब हमारा माशरा शुस्ता होगा, शाइस्ता होगा, मुहज़्ज़ब होगा, तालीम याफ्ता होगा। इन अल्फाज के साथ हम रुखसत होते हैं और आप सबका एक बार दिली खैर मक़दम करते हैं अपने शोरा अज़ाम का और उससे बढ़ के आप सामाइन का जो आप यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद, उर्दू जिंदाबाद।